معزز مصلی نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مصحفہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق میں ہم لوگوں نے ارکان اسلام کے تعلق سے پڑھا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ دعاؤکم ایمانکم، کہ تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے۔ اس پر کچھ دیر گفتگو ہوئی تھی۔ دعا سے مراد کیا ہے بتایا گیا تھا۔ دعا سے مراد عبادت ہے کہ تمہاری عبادتیں تمہارا ایمان ہے۔ نیز یہ باتیں بیان کی گئی تھی کہ انسان عبادت و تقوی و طہارت و پاکیزگی کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے۔ جیسے کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن اب نماز پڑھنے لگا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان میں مضبوطی آ گئی ہے۔ مسلمان تو پہلے سے تھا لیکن ایمان میں پختگی آ گئی ہے۔ کوئی انسان اسلامی لباس میں نہیں تھا، اب وہ آ گیا ہے، گویا کہ اس کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی انسان داڑھی نہیں رکھتا تھا لیکن اب رکھنے لگا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمان تو پہلے سے تھا، ایمان میں تقویت حاصل ہو گئی ہے۔ چلیے دیکھیے، باب امور الایمان، یہ باب ہے ایمان کے امور کے بیان میں، یعنی ایمان کے کاموں کے بیان میں۔ ایمان والا جب ہو جاتا ہے تو کام کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ قول اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا قول، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ الى قوله المتقون قد افلح المؤمنون الى آخر الآیہ، یعنی انہوں نے پوری آیتوں کو قد افلح المؤمنون تک ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب یا پچھم کی طرف کر کے نماز پڑھو۔ اچھا، ہم لوگ پچھم کی طرف نماز پڑھتے ہیں گھوم کر کے۔ کوئی اگر پوچھے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ہاں، کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف۔ پچھم کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرف قبلہ ہوتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات تھی۔ کیا کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پورب یا پچھم کی طرف کر کے نماز پڑھ لو، گھماؤ۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، الاخر آیا، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اسی آیت کریمہ میں مطلب آگے بتایا گیا ہے کہ انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی طرح کام بھی کرتا، نماز کی پابندی، غریبوں کی مدد، فقیروں کی مدد، مساکین کی مدد، مسافروں کی مدد، راستے میں جو چلتے ہیں مسافر، انہیں ضرورت پڑ گئی ہے، اگرچہ کتنے بڑے ہوں، انہیں ضرورت پیش آ گئی تو آپ ان کی مدد کریں، عیادت کریں، مریضوں کی عیادت کرنا، یہ سب مسلمانوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے نا۔ پھر اگر اپنے اوپر اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرے، پریشانی ہو جائے تو صبر کرے، بیمار ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت ملے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ کرا کہ جو انسان، جس انسان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے وہی انسان اصل میں ایمان والا ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں کہہ رہے قد افلح المؤمنون، یہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ایمان والے، ایسے ایمان والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سمجھتے اس میں صرف قرآن مقدس کی آیت کریمہ
ذکر کر کے یہ بتایا کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو آپ کو ذکر کی آپ کے سامنے میں، اگر ہماری زندگی اس طور پر ہونا تو واقعی قوم میں نکھار پیدا ہو جائیں گی، ہاں، اور خوشیوں کا ایک سما تیار ہو جائے گا، اپنے آپ میں خوشی حاصل ہوگی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل خود بخود سرور ہوگا، دلوں کو اطمینان ملے گا، چین ملے گا، سکون پائیں گے آپ، ہم اور آپ، ہاں، اگر زندگی ہماری شریعت کے دائرے میں کٹے گی تو۔ دیکھیے، حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ اس حدیث پاک پر غور کریں، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد الجعفی، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان بن بلال، روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ بضع کا معنی ہوتا ہے کچھ، تو اور ستون کا مطلب ہوتا ہے 60، تو کچھ اور 60 مطلب 60 سے کچھ زائد ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ کتنا ہے؟ 60 سے زیادہ۔ اچھا، یہ کچھ کا مطلب یہاں پر 1 سے لے کے 10 کے بیچ کا ہے، ٹھیک ہے، 1 سے لے کے 10 کے بیچ کا، 10 کے نیچے اوپر نہیں، بضع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو خیر کہا 60 سے زائد شاخیں ہیں، اس میں والحیاء شعبۃ من الایمان، کہتے ہیں کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو اب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اچھی طریقے سے کہ ایمان میں کمی اور ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ انسان اتنا ہی زیادہ ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حیا بھی ایمان میں سے ہے، حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ اب جس کے پاس حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو اس کے پاس کیا کہیں گے؟ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، کہیں گے اس کی ایمان کمزور ہو چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے نا۔ چلیے، یہ حدیث پاک جو آپ سنیں گے، جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، ابھی میں نے کہا نا یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ جب آپ سنیں گے کوئی نئی باتیں، نئی چیز آپ کو معلوم ہوگی، تو ایک عجیب سی کیفیت حاصل ہوگی، دل میں سرور ملے گا۔ دیکھیے، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک باب امام بخاری نے باندھا، کہا مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان غیر اس کے ہاتھ سے اور زبان سے سلامت ہو، وہ مسلمان ہے۔ یعنی ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان سلامت ہو اور زبان سے بھی سلامت ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا چاہیے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینا چاہیے۔ اصل میں مومن وہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہاں پر مسلمانوں کا ذکر آیا تو وہ غیر کو تکلیف دیجیے، نہیں، تکلیف تو چینٹی کی بھی نہیں دینا چاہیے۔ مخلوق خدا سمجھ کے آپ اس سے بھی پیار کیجیے اور ڈریے اس کے موت سے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیہوں خرید کر لائے تھے، تو اس میں چینٹی آ گئی تھی۔ آپ نے کیا کیا، جہاں سے دکان سے لائے تھے نا، اس بوری کو پھر اٹھا کے وہیں لے گئے۔ کہا کیوں آ گئے؟ کہا آپ کی یہاں کی چینٹی میرے یہاں چلی گئی تھی۔ میں اس کو آپ کے یہاں کی چینٹی وہاں چلی گئی تھی، اب یہاں کی چینٹی وہاں کیسے چلی جائے؟ میں نے یہاں پہنچا دیا۔ برادری تقویٰ دیکھیے، حالانکہ کوئی کچھ ہوتا نقصان، ارے کسی کا نقصان ہوتا ہے چینٹی سے، ہم تو مار دیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ بھی مخلوق خدا ہے، پیار کیجیے اس سے بھی۔ غیر کو بھی آپ تکلیف نہیں پہنچائیے، تکلیف تو کسی کو نہیں دینا ہے، مصیبتیں کسی کو نہیں پہنچائیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ مجھ سے، میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے یا مجھ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہاں، کہہ رہے وہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے غیر مسلمان، جس کے ہاتھ سے زبان سے کیا ہو، سلامت ہو۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس
قال حدثنا شعبہ عن عبد الله بن ابی صفر واسماعیل بن شعبی عن عبد الله بن عمر عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله. قال عبد الله قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عن عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم بن ایاس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی سفر سے و اسماعیل سے، اور روایت کرتے ہیں شعبی سے، یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان سے، جس کے ہاتھ سے، زبان سے غیر مسلمان سلامت ہو. اس میں ایک راوی ہے یہ اوپر جو شعبی نام کا جو گزرا نا، انہوں نے روایت کی شعبی سے، تو یہاں پر عامر کا ذکر آیا ہے، تو یہ دونوں ایک ہی راوی، یہ نام الگ الگ کر کے بیان کیے ہیں. کہہ رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس سے دوسرا مسلمان، ایک مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو، سلامت ہو، وہ کیا ہے، مسلم ہے، مسلمان ہے. اور جس کو جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے ہجرت کر دینا، اس کو چھوڑ دینا سب سے اچھا ہجرت ہے. والمہاجر من ہاجر، اور ہجرت کرنا اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے، اس چیز کو چھوڑ کر کے دوسری اچھی چیزوں کی طرف ہجرت کر جانا، یہ سب سے اچھی ہجرت ہے. یعنی اب پہلے ہم کیا کرتے تھے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنے لگے، تو وہ کہ نہ پڑھنا، یہ میں نے ادھر سے ہجرت کر کے اب رب کی بارگاہ کی طرف آ گیا. تو یہ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دینا سب سے اچھی ہجرت ہے، یعنی کامل ہجرت. قال ابو عبداللہ، حضرت عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں، اور کہا ابو معاویہ نے کہ ہم سے حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، یہ روایت کرتے ہیں عامر سے. یہ عامر شعبی جو ادھر اوپر میں شعبی نام سے مذکور ہیں، کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر سے، وہ بیان کرتے ہیں نبی، حدیث بیان کرتے ہوئے کہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عبدالعالی، انہوں نے کہا، یعنی یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کہا. یہ روایت کہ اب راویوں کے نام کے ساتھ ذکر کیا، کس نے کیوں، کس طریقے سے کیا کہا. سو عبدالعالی نے کہا کہ وہ روایت کرتے داؤد سے، انہوں نے روایت کی عامر سے، یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، اور عبداللہ نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اس طریقے سے کر کے اب یہ المسلم من سلم من لسانہ و یدہ، اس روایت کو انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی مخلوق خدا، خلق خدا کی خدمت کی توفیق بخشے، اور اسلام پر استقامت نصیب کرے، ایمان میں مضبوطی پیدا کر دے، ہے نا. اصل ایمان یہی ہے، ایمان والوں کی پہچان یہی ہے، انسانوں کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے غیر کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، خود بھوکا رہ کر کے کھلا دیں. یہ کامیابی کی دلیل ہے. اس امید پر کہ اللہ کریم عز و جل اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، تو پھر دنیا میں بھی اس کا ثمرہ ملے گا اور آخرت کے دن بھی. کسی انسان کا دل اگر آج ہم خوش کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوشی کی برکتوں سے ہمیں خوش رکھے گا، قیامت میں بھی خوش کر دے گا، یہاں بھی. اور اگر آپ سے، ہم سے کسی کا دل دکھ جائے تو سمجھ لیجئے پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف جھیل لیجئے، لیکن کسی کے دل آپ سے، ہم سے نہ دکھے، یہ ہمیشہ کوشش کریں.
اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ سے غلطی ہو جائے، کچھ ہو، لگیں کہ فلاں آدمی مجھ سے برہم ہو چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے، تو آپ کیا کریں؟ فوراً اس سے معافی مانگ لیجیے کہ دل خوش رکھو یار، اللہ کے واسطے اگر کچھ سزا لینا ہونا، سزا دینا ہو، لینا ہو، کچھ کرنا ہونا کر لو ابھی، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اگر کیوں یہ ایسا کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی برائی سے بچتا ہے۔ اور حضور سے محبت کی یہی دلیل نہ ہے کہ حضور نے جو کہا جو کیا سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کما حق تو ہو نہیں پائے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا حضور نے کیا تو میں بھی کروں۔ حضور نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کو مت ستاؤ، میں نہیں ستاؤں گا۔ حضور نے کہا کہ زبان سے بھی تکلیف نہ دو، میں نہیں دوں گا۔ اگر میری زبان سے بھی تکلیف ہوئی تو معافی مانگ لو، ہے نا؟ کامیابی اس میں ہے۔ اللہ کریم عز و جل ہماری چھوٹی سی گفتگو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔